بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 6۔ ایک واقعہ بہت مشہور کیا گیا کہ ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو پتہ چلا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کو بلوایا اور معاف کرنے کو کہا، لیکن ماں معاف کرنے پر راضی نہ ہوئی اور کہا کہ یہ اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو جلا دو۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے بیٹے کو جلا دیں گے تو اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ماں کا معاف کرنا تھا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا۔ محترم حضرات، یہ روایت من گھڑت ہے۔ یہ روایت جتنی بھی حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے ان سب میں اس کو روایت کرنے والے راوی فائد بن عبد الرحمن ہیں، جو ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سند فائد بن عبد الرحمن کی وجہ سے انتہائی کمزور ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بھی لیا تھا، لیکن بعد میں اس حدیث کو اپنی کتاب سے نکال دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا، فائد بن عبد الرحمن کی حدیث چھوڑ دینے کے لائق ہے۔ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ فائد بن عبد الرحمن کی حدیث کو لکھا نہیں جائے گا، اور یہ جو روایات ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ ان کی اصل ملنا مشکل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس بات کی قسم کھا لے کہ فائد بن عبد الرحمن کی اکثر حدیثیں جھوٹی ہیں تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی منکر الحدیث ہے۔ تہذیب التہذیب جلد 8 صفحہ 256۔ امام ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فائد بن عبد الرحمن حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے من گھڑت روایات نقل کرتے تھے۔ اس روایت کی تحقیق ہم نے مفتی عبدالباقی صاحب کی تنبیہات سلسلہ نمبر 3 سے لی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ قصہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تو 40 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو تقریباً 30 سال گزر چکے تھے، لہٰذا یہ روایت من گھڑت ہے، اس کو فارورڈ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بدلے ہم آپ کی خدمت میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان دونوں سے نرمی سے بات کرتے رہنا۔ محترم سامعین، یاد رکھے کہ من گھڑت روایات کو پھیلانا اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں، لہٰذا آپ خود بھی ان روایات سے بچیں اور اس وائس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسروں کو بھی اس وعید میں داخل ہونے سے بچائیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر عمداً جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔